السلام علیکم۔ اگر آپ ہوابازی کی تاریخ، انسان کے پہلے فضائی سفر، پہلے ہوائی حادثے، پہلے جاں بحق ہونے والے مسافر اور فضائی حادثے میں پہلے زندہ بچ جانے والے خوش نصیب انسان کی مکمل داستان سننا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ کہانی آپ کے لیے ہے۔ دوستو، ایئرپورٹس کونسل انٹرنیشنل کے مطابق صرف سال 2024 میں دنیا بھر میں ہوائی سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد تقریباً 9.5 ارب رہی، یعنی روزانہ اوسطاً 2 کروڑ 60 لاکھ سے زائد افراد فضائی سفر کرتے رہے۔ 2025 میں یہ تعداد بڑھ کر 9.9 ارب تک پہنچنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، یعنی اس سال یومیہ 2 کروڑ 70 لاکھ مسافر سفر کریں گے۔ فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق صرف امریکہ میں روزانہ 45,000 سے زائد پروازیں روانہ ہوتی ہے، جن میں تقریباً 29 لاکھ افراد سفر کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ترقی یافتہ اور مصروف فضائی دنیا کی بنیاد ایک نہایت سادہ، کمزور مگر انقلابی پرواز نے رکھی تھی۔ تو آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، 19ویں صدی کے آخر میں جب انسان نے پرندوں کی طرح فضاؤں میں اڑنے کا خواب دیکھا تو اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا 2 امریکی بھائیوں نے، اورول رائٹ اور ولبر رائٹ نے۔ 17 دسمبر 1903 کو امریکی ریاست نارتھ کیرولینا کے علاقے کیٹیاک میں انہوں نے دنیا کا پہلا کامیاب انسانی ہوائی جہاز رائٹ فلائر اڑایا۔ یہ پرواز محض 12 سیکنڈ کی تھی۔ طیارہ صرف 10 فٹ کی بلندی تک جا سکا اور تقریباً 120 فٹ یعنی 36 میٹر کا فاصلہ طے کر پایا۔ اس تاریخی پرواز کے پائلٹ خود اورول رائٹ تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے انسانی تاریخ میں ٹرانسپورٹ کا ایک نیا باب کھولا، ایک ایسی راہ جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ رائٹ برادران نے اگلے 5 سال طیارے کی بہتری کے لیے وقف کیے۔ 1908 تک وہ رائٹ فلائر کا نیا ماڈل اے تیار کر چکے تھے، جو پہلے سے زیادہ بہتر، تیز اور پائیدار تھا۔ اسی سال انہوں نے امریکی فوج کو پیشکش کی کہ یہ طیارہ فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت امریکی فوج کا سنگل کارپس نامی شعبہ ہوابازی کے ایک تجرباتی پروگرام پر کام کر رہا تھا، اور یہ پیشکش ان کے لیے غیر معمولی دلچسپی کی عامل بن گئی۔ اور آخرکار وہ لمحہ پہنچا جو ہوابازی کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن لمحہ بننے والا تھا۔ 17 ستمبر 1908 فورٹ میئر، ورجینیا، امریکہ میں 2,500 سے زائد تماشائی جمع تھے جو اپنی آنکھوں سے تاریخ بنتے دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ وہ دن تھا جب ایک طیارہ جو کسی انسان کو لے کر فضا میں پرواز کرنے والا تھا۔ اورول رائٹ اس دن غیر معمولی جوش و خروش میں تھے۔ ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی تھی اور سب کی نظریں اس تجرباتی پرواز پر جمی ہوئی تھی۔ اس پرواز کے لیے اصل میں جارج سویٹ کو بطور مسافر منتخب کیا گیا تھا، مگر عین وقت پر 26 سالہ لیفٹیننٹ تھامس ایتولن سیلفرج نے رضاکارانہ طور پر اس سفر میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ جارج سویٹ نے یہ موقع خوش دلی سے انہیں دے دیا۔ سیلفرج امریکی فوج کے سنگل کارپ سے وابستہ تھے، ایک ذہین، باصلاحیت اور نڈر افسر جو مستقبل میں بڑے کارنامے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ بظاہر یہ ایک معمولی فیصلہ تھا، مگر وقت نے دکھایا کہ یہی ایک لمحہ آنے والے دنوں میں تاریخ کے اوراق پر گہرا نقش چھوڑنے والا تھا۔ طیارے میں 2 سیٹیں تھیں، ایک پائلٹ اورول رائٹ کے لیے اور دوسری مشاہداتی افسر کے لیے، جہاں لیفٹیننٹ سیلفرج نے جگہ لی۔ پرواز سے قبل سیلفرج نے حفاظتی ہیلمٹ پہنا جو اس دور میں صرف لکڑی اور چمڑے سے تیار ہوتا تھا۔ خود طیارہ بھی مکمل طور پر لکڑی، تاروں اور کپڑے سے بنا ہوا تھا، اور اس میں جدید حفاظتی نظاموں کا وجود نہیں تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کوئی فوجی افسر تجرباتی پرواز پر بطور مسافر شامل ہو رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جیسے ہی رائٹ فلائر فضا میں بلند ہوا، تماشائیوں میں جوش کی لہر دوڑ گئی۔ طیارہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھا اور تقریباً 75 فٹ یعنی 23 میٹر کی بلندی تک جا پہنچا۔ سب کچھ پرامن، مستحکم اور کامیاب دکھائی دے رہا تھا۔ طیارہ کامیابی سے 3 چکر مکمل کر چکا تھا، لیکن چوتھے چکر میں اورول رائٹ نے طیارے کو ایک بڑے دائرے میں موڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ زاویے نرم رہے اور طیارہ مزید متوازن انداز میں پرواز کرے۔ اور پھر اچانک ہوا کچھ ایسا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اورول رائٹ کے اپنے الفاظ میں، سب کچھ پہلے سے بہتر اور زیادہ ہموار محسوس ہو رہا تھا۔ میں طیارے کو بڑے دائرے میں لے جا رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، جیسے کوئی پرزہ ٹوٹا ہو۔ یہ لمحہ صرف 2 یا 3 سیکنڈ پر محیط تھا۔ پھر 2 زوردار دھماکے ہوئے، طیارہ ایک جھٹکے سے لرز گیا اور اپنا توازن مکمل طور پر کھو بیٹھا۔
اور دوستو تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ حادثے کی اصل وجہ طیارے کے دائیں جانب پروپیلر کا اچانک ٹوٹنا تھا۔ یہ ٹوٹا ہوا پروپیلر طیارے کی دم کو سہارا دینے والی تاروں سے ٹکرا گیا، جس سے دم کا توازن بگڑ گیا اور وہ تیزی سے ایک جانب گھومنے لگی۔ نتیجے میں پورا طیارہ غیر متوازن ہو گیا اور نیچے کی طرف جھکنے لگا۔ آرویل رائٹ فوراً سمجھ گئے کہ جہاز اب ان کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ انہوں نے انجن بند کر کے زمین پر ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آرویل رائٹ کے مطابق لیفٹیننٹ سیلفرج پوری پرواز کے دوران خاموش تھے، لیکن جیسے ہی پروپیلر ٹوٹا انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پھر جب طیارہ زمین کی طرف جھکنے لگا، طیارہ تقریباً 75 فٹ یعنی 23 میٹر کی بلندی سے زمین پر گرا۔ زمین سے ٹکرانے سے قبل جہاز کی ناک تقریباً عمودی ہو چکی تھی۔ ٹکراؤ کے بعد لیفٹیننٹ سیلفرج کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا، ان کی کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور دماغ کو شدید نقصان پہنچا۔ آرویل رائٹ بھی شدید زخمی ہوئے، ان کی ٹانگ، کئی پسلیاں اور کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ سیلفرج کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی نیورو سرجری کی گئی، لیکن وہ ہوش میں نہ آ سکے اور اسی رات وفات پا گئے۔ لیفٹیننٹ تھامس ایتولن سیلفرج ہوابازی کی تاریخ کے پہلے انسان بنے جو کسی طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 26 سال تھی اور ان کی یہ قربانی ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گئی۔ دوسری جانب آرویل رائٹ شدید زخمی ہونے کے باوجود زندہ بچ گئے۔ انہوں نے فوجی اسپتال میں 7 ہفتے کا طویل علاج برداشت کیا اور آخرکار صحت یاب ہوئے۔ اس طرح وہ تاریخ کے پہلے انسان کہلائے جو فضائی حادثے میں زندہ بچے۔ دوستو یہ حادثہ صرف ایک جان کی قربانی نہیں تھی، بلکہ ہوابازی کے ابتدائی سفر کا پہلا بڑا امتحان، ایک سبق اور ایک انتباہ بھی تھا۔ اس واقعے کے بعد امریکی فوج نے طیاروں کی میکانگی مضبوطی اور حفاظتی اقدامات پر زیادہ توجہ دینا شروع کی۔ رائٹ برادران نے بھی اپنے طیارے کے ڈیزائن میں کئی بنیادی تبدیلیاں کی، خاص طور پر پروپیلر، دم اور کنٹرول سسٹم کو بہتر بنانے پر کام کیا گیا۔ یہ البناک سانحہ میں آج بھی یاد دلاتا ہے کہ ترقی کی ہر پرواز میں کسی نہ کسی کو اپنی جان کی قربانی دینا پڑتی ہے تاکہ آنے والی نسلیں محفوظ اڑان بھر سکے۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔